بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ میرے بچوں، 14 اگست کے بعد آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور یہ لیکچر نمبر 29 ہے۔ اور میرے بچوں، آپ کو بہت بہت آزادی مبارک۔ اور میرے بچوں، ہمیشہ پاکستان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ یہ پاکستان کا وجود ہی ہمارے وجود کا سبب ہے۔ پاکستان کے وجود کا سبب ہمارے وجود کا سبب ہے۔ اگر پاکستان کا وجود نہیں ہوگا تو میرے بیٹوں ہمارا وجود جو ہے وہ مفقود ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے ملک عظیم کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کے لیے تن من دھن کی بازی بھی لگانا پڑ جائے تو ہم نے ہر صورت میں اپنے ملک پر جان قربان کرنے والا ایک سپاہی بننا ہے۔ اور میرے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، وطن سے محبت ایمان ہے۔ وطن سے محبت ایمان ہے۔ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان ہے۔ تو میرے بچوں، ہمارا سبق کا عنوان صلح حدیبیہ ہے۔ ہم اس کے شارٹ کوسچن ایم سی کیوز کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کا پہلا لانگ کوسچن کرنے جا رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ سے کیا مراد ہے، اس کا پس منظر بیان کریں۔ جی میرے بچوں، پیج نمبر 30 اوپن کریں۔ صلح حدیبیہ۔ اچھا میرے بچوں، آپ جانتے ہیں صلح حدیبیہ کب ہوئی؟ 6 ہجری کو۔ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ یہ معاہدہ یا صلح نامہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، اس لیے یہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پس منظر کیا ہے میرے بچوں؟ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے۔ 6 سال کا دورانیہ گزر چکا تھا، مسلمان بیت اللہ کی زیارت کے لیے نہیں گئے تھے، اور ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار، بے چین، مضطرب تھے کہ ہم نے اللہ کے گھر کا طواف نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی حال تھا۔ آپ نے میرے بچوں کو پڑھا ہوگا کہ جس رات آپ مکے کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ حرم کعبہ میں گئے، بیت اللہ کو دیکھا، اور جب آپ مکہ سے باہر نکل رہے تھے نا، بیت اللہ کی طرف دیکھتی آنکھوں سے آنسو بہتے، اور ایک لفظ آپ پکار رہے تھے کہ شہر مکہ، دنیا کے تمام شہروں سے تو مجھے پسند ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اہل مکہ جو ہے وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اے مکہ، اس لیے میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا اور خوشی خوشی سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و نواح کی آبادیوں میں یہ اعلان کروایا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کے لیے تیاری کر لیں۔ اور میرے بچوں، یہ تقریباً 1400 صحابہ کرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اور کفار مکہ نے بیت اللہ کے اندر نہیں داخل ہونے دیا، اور وہاں پہ دونوں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، جسے وہ صلح نامہ اس کو صلح حدیبیہ کے نام سے شہرت ملی۔ تو میرے بچوں، اس سوال کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔